نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کا وہ نمونہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا چھوڑا، اور اس راستے کے اوپر آپ نے اپنی امت کو کھڑا فرمایا۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے کی محنتوں سے واپس آئے، مدینے میں بازار لگا ہوا تھا، قافلے آ رہے تھے اور تجارت کا سلسلہ چل رہا تھا، یہ بھی گئے اور اس تجارت کے اندر شامل ہو گئے۔ اس دن اتنے قافلے ان کے حصے میں آئے، باہر سے آنے والے جتنے قافلے آتے تھے جو تجارت کا مال بھرا ہوا اپنے ساتھ لے آتے، وہ کہتے کہ چلا ہم تو تمہاری نیت سے لائے، کہا لاؤ تمہارا بھی ہم لے لیتے ہیں، تمہاری نیت سے لائے تمہارا بھی ہم لے لیتے ہیں، اور ہر ایک کا لیا، اور اللہ نے سارے مال کو ان کے ہاتھ کے اوپر فروخت کروا دیا۔ جب سارا بھی گیا تو شام میں اپنے گھر آئے، آگے جب بستر پہ لیٹے تو نیند نہیں آتی، کروٹیں بدل رہے ہیں، آہیں بھر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر نہیں گزری کہ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی نے دیکھا تو پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا مجھ سے ناراض ہے، کوئی قصور مجھ سے ہو گیا؟ فرمایا ارے اللہ کی بندی، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو ہمیشہ مجھے راحت پہنچاتی ہے۔ اس لیے جب اسلام زندگی میں آیا تھا تو جس نے اللہ کو پہچانا تھا تو اس نے شوہر کو بھی پہچانا تھا، اب اللہ کو نہیں پہچانا تو شوہر کو کیا پہچانتے؟ ملازم کو شوہر کو ایک ہی جھٹکے اور ایک ہی ایکسنٹ کے ساتھ پکارے گا، کوئی فرق نہیں نظر آئے گا کہ اس کو کیا کہہ رہے ہیں، اس کو کیا کہہ رہے ہیں، ایک نام سے اسے، ایک نام سے اسے۔ بھائی ان میں شوہر کون ہے، ملازم کون ہے، کسی کو کوئی کریڈٹ نہیں جاتا، اس لیے کہ اس غریب کی زندگی کی پرورش اسی ماحول میں ہوئی کہ وہ اللہ کو ہی نہیں پہچانتی تو شوہر کو کیا پہچانتی۔ اب زندگی کے بکھیڑے، بلکہ دعا کرو حالات ایسے ہو گئے، حضرت دعا کرو حالات ایسے ہو گئے، ہر اللہ والے کے پیچھے دیکھو تو دنیا والوں کی قطار پھیلی ہوئی ہے۔ اگر یہ دنیا میں چین ملتا ہے تو دنیا والے کیوں قطار لگا کے اللہ والوں کے پیچھے چلتے؟ تو یا تو یہ ہوا کہ حضرت طلحہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو دعا دی اور کہا اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو ہمیشہ میری راحت کا کام کرتی ہے اور میری ضرورتوں کا خیال رکھتی ہے، تیرا کوئی قصور نہیں۔ فرمایا پھر کیا بات کہ نیند کیوں اڑ گئی، بستر پہ چین سے سوتے کیوں نہیں، کروٹیں کیوں بدل رہے ہیں، آہیں کیوں بھر رہے ہیں؟ حضرت طلحہ نے فرمایا بات دراصل یہ ہے، آج کی تجارت میں اللہ نے نفع میں بہت سارا مال دے دیا، اب یہ جو بہت زیادہ نفع میرے حصے میں آیا ہے تو میں اس بات پہ ڈر رہا ہوں کہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، موت ہمیشہ آنکھوں کے سامنے ہے، ہو سکتا ہے کہ صبح ہونے سے پہلے اگر مجھ پر موت آ جائے اور اللہ کے ہاں سے بلاوا آ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں ایسے پہنچوں کہ یہ نفع میرے گھر میں پڑا رہے اور اللہ یہ کہے کہ طلحہ دعویٰ ہماری محبت کا کرتے تھے اور دنیا اپنے گھر میں چھوڑ کے آئے تو میں اپنے رب کو منہ کیا دکھاؤں؟ آخرت کا وہ خوف اور وہ شرمندگی مجھے بے چین کر رہی ہے اور اس مال پہ کروٹیں بدل رہا ہوں کہ یہ مال ختم کب ہوگا اور کیسے ہوگا۔ حضرت طلحہ کے اس کہنے پہ آپ کی بیوی نے کہا ارے اتنی سی بات نے آپ کو بے چین کر دیا، تھوڑی دیر کے لیے آپ ٹھہر جائیے، میں ابھی فہرست بنا کے آپ کو مدینے کے پریشان حال گھرانوں کی اور پریشان حال انسانوں کی فہرست دیتی ہوں، آپ ان میں اس مال کو تقسیم کیجیے تاکہ اللہ آپ کے بوجھ کو ہلکا کرے۔ اب ایمان بنا تھا تو وہ پردوں میں رہتی تھی لیکن دنیا کے اندر پریشان حال انسانوں کی ضرورتوں کو جانتی تھی، اور جب ایمان بگڑا تو ہم پردوں میں کیا رہتے، پردوں سے ہم بے پردہ ہو گئے اور دوسروں کی ضرورت کیا جانتے، اپنے پیٹ کے آگے ہمیں کچھ نہیں معلوم، نہ اللہ معلوم، نہ آخرت معلوم، نہ حلال معلوم، نہ حرام معلوم، کچھ نہیں معلوم، اب تو اپنی چاہتے چاہیے، اپنی خواہشیں چاہیے۔ اور جب زندگی یہ تھی تو انداز یہ بن گیا، تو چنانچہ فوراً وہ فہرست پیش کی تو آپ نے فرمایا اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے میرے دل کی بات کو پورا کیا۔ اگر ہمارا زمانہ ہوتا تو پہلے تو ہمیں بے چینی کیا ہوتی، ہمیں تو ایسی میٹھی نیند آتی کہ 4 دن بستر سے اٹھنا مشکل ہو جاتا، اور اگر کچھ کہتے بھی ہم کہ صاحب ہمارے ہاں مال آنے سے فکر ہو گئی تو ہماری بیوی کا پہلا مشورہ یہ ہوتا پریشان ہونے کی کیا ضرورت، میرے نام پہ ایک بلڈنگ بنا دیجیے، آپ کیوں پریشان ہوتے، اور میرے لیے دو نئے لاکٹ خرید لیجیے سونے کے، آپ پریشان کیوں ہوتے۔ لیکن ان کے نزدیک ہر ایک کی زندگی میں آخرت اور ایمان والی نسبتیں حاصل تھی، تو نتیجہ یہ تھا کہ بیوی نے بھی ضرورت مندوں کو بتلایا اور حاجت مندوں کی فہرست کو پیش کیا۔ حضرت طلحہ اس مال کو لے کے نکلے، ان میں تقسیم کیے اور اتنا تقسیم کیا کہ رات کا آدھے سے زیادہ حصہ گزر گیا۔ اس کے بعد واپس آئے اور کہا کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے ہلکا کر دیا،
اب 1 درہم بھی میرے پاس باقی نہیں رہا. یہ کہنے کے بعد لیٹے اور اس کے بعد آپ کو آنکھ لگ گئی. صبح جب گئے تو کچھ دیر کے بعد میں یہ اطلاع اوروں میں بھی عام ہوئی. تو کسی قریبی دوست نے پوچھا کہ طلحہ تمہاری بیوی کی زبانی ہماری بیوی کو پتا چلا اور معلوم ہوا کہ تمہارے رات کی نیند اڑ گئی تھی اس لیے کہ اللہ نے تمہیں نفع بہت زیادہ دے دیا. آخر وہ کتنا نفع تھا جس نے تمہاری نیند کو اڑا دیا؟ تو اس کے جواب میں حضرت طلحہ نے فرمایا بھائی آج کی تجارت میں اللہ نے 4 لاکھ کا نفع دیا تھا اور 4 لاکھ کا نفع ایمان والا کتنی دیر میں ختم کر دیا؟ آدھی رات کے بعد فرمایا اللہ گواہ ہے کہ میں نے 1 درہم بھی اس میں باقی نہیں رکھا اور اللہ نے میری زندگی کو ہلکا کیا اور میری بیوی نے مجھ پہ احسان کیا. تو جب ایمان بنا تھا تو پھر سامان کی قیمت نہیں تھی، اعمال بنے تھے تو مال کی قیمت نہیں تھی. اب زندگی کا انداز بدل گیا، وہ محنتیں نہیں رہی تو ان چیزوں کی قیمت نہیں رہی. جن چیزوں پہ محنت رہی انہی چیزوں کی قیمت ہماری سمجھ میں آنے لگی. اس لیے میرے بھائی اور میرے بزرگوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک ماحول دعوت اللہ کے راستے سے ایسا عطا فرمایا تھا کہ بچہ ہو یا بڑا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کی زندگی کے اندر آخرت کا سمجھنا، اس کی زندگی میں نیکیوں کا سمجھنا، اس کی زندگی میں اللہ کے دین کے لیے بے چین ہونا، اس کی زندگی کے اندر ہدایت کے لیے فکر مند ہونا، یہ ہر ایک کی زندگی کے اندر تھا. بیمار بستر مرگ کے اوپر بھی اگر بے قرار ہوتا تو اس بات کے لیے بے قرار ہوتا تھا کہ اے اللہ اگر اس حالت میں بھی کسی کو مجھ سے ہدایت مل سکتی ہے تو میری زندگی کو استعمال کرتا. موت کا وقت آتا تو مرتے ہوئے کہتے تھے کہ اے میرے رب آپ گواہ ہیں کہ مجھے زندگی سے محبت تھی لیکن اس لیے نہیں تھی کہ باغ و بہار لگاؤ اور اپنے چمن میں اور اپنی چیزوں میں ٹہلوں، اور آپ گواہ ہیں کہ مجھے زندگی سے محبت تھی لیکن دنیا کے عیش اور حسین بیویوں کے ساتھ رہنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ گرمی کے سخت ترین گرمی کے زمانے میں آپ کی رضامندی کے لیے روزے میں پیاس برداشت کروں اور آپ کے دین کی محنت پہ کانٹوں پہ چل کر دشمنوں کی تلواروں کا نشانہ بنوں، اس لیے میں زندگی کو محبوب رکھتا ہوں. تو ان کے نزدیک زندگیوں کا مقصود بھی اللہ کا دین تھا اور اللہ کی رضامندی تھی اور آخرت تھی. حرکت سے اللہ سمجھ میں آتے تھے، ان کی ہر قدم کے ذریعے سے اللہ کا دین دنیا میں عام ہوتا تھا. جہاں ایمان کی مجلسیں قائم ہوتی وہاں سے توحید کے علمبردار اٹھ جاتے، جہاں تعلیم کے حلقے قائم ہوتے وہاں پر مدارس کی بنیادیں قائم ہو جاتی، جہاں پر اللہ کو یاد کرتے اور ذکر کی مجلسیں قائم ہوتی وہاں پر خانقاہوں کی نورانیت پھیل جاتی، جہاں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے وہاں خدا کے سامنے ماتھا ٹیکنے والے کروڑوں انسان پیدا ہو جاتے. تو ایک محنت کی تاثیر تھی کہ جس رخ کے اوپر چلتے اور جن فکروں کے اوپر اپنی زندگی کو استعمال کرتے اللہ رب العزت اس کے اثرات عطا فرمائے. میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اس مبارک محنت کے ذریعے سے ایک ہی بات کہی جائے کہ اللہ پاک اس کے ذریعے سے ہم کو وہ معاشرہ اور ماحول عطا فرمائے جس میں حق و ناحق کو پہچان ہے، اللہ کی ذات عالی کا یقین دل میں ہوتا ہے، ان کے سامنے جھکنے میں لذت آنے لگے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی قیمت دل کی گہرائیوں میں اتر جائے اور یہ بات سمجھ میں آئے کہ اگر آپ قیمتی ہیں تو آپ کا ایک ایک عمل قیمتی ہے. اگر اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے تو آپ کا ایک ایک عمل زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. اگر آپ اللہ کے محبوب ہیں تو آپ کے راستے پہ چلنے والا بھی اللہ کا محبوب ہے. اسی لیے جنہوں نے آپ کے راستے پہ اپنے آپ کو چلایا اللہ نے اپنی محبتیں ان کے ساتھ کر کے دکھلا دی کہ دیکھو یہ ہمارے نبی کے راستے پہ چل رہے ہیں تو یہ بھی ہمارے محبوب ہے. اب ان کی بات کو گرنے سے پہلے ہم قبول کر کے دکھلا دیں گے، ان کی تمنا کے ظاہر ہونے سے پہلے اس کو پورا کر کے دکھلا دیں گے.